بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کا ایک واقعہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تعزیت کرنے چلیں، اس لیے کہ تعزیت کرنا مسلمان کا حق ہے۔ چنانچہ ہم دونوں اس پڑوسی کے گھر گئے۔ ہم نے جا کر ان کی تعزیت کی اور ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو صبر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور یہ صبر کرنے کا موقع ہے، صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کو تسلی دیتے رہے مگر وہ مسلسل روتا رہا اور اس کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہم اس کو جتنی تسلی دیں وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا۔ ہم اس کے انداز پر بہت حیران ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کے بھائی مرا کرتے ہیں، کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں، کسی کے اولاد کا انتقال ہو جاتے ہیں، کون سا گھر ہے جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، لیکن تمہیں اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ساتھ واقعہ ہے یہ ایسا پیش آیا کہ اس کے نتیجے میں مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ قصہ یہ پیش آیا کہ جس وقت ہم اپنے بھائی کو دفنا کر فارغ ہوئے اور قبرستان سے واپس ہوئے تو ابھی ہم چند ہی قدم چلے تھے کہ قبر کے اندر سے میرے بھائی کی چلانے کی آواز آئی اور چیخنے کی ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی۔ میں اس کی آواز سن کر کام گیا اور میں نے کہا کہ میرے بھائی کی آواز ہے، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ اس وقت سب لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کی قبر کھولوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب واپس چلو۔ اتنی دیر میں دوبارہ مجھے اپنے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ اس آواز سے انداز ہو کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ قبر تو کھول کر دیکھوں کہ کیا بات ہے۔ ابھی تو میں تو اس کو صحیح سالم قبر میں رکھا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے پھر مجھے منع کیا کہ قبر کھولنا ٹھیک نہیں ہے، جو ہونا تو ہو گیا، اب وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، تم گھر واپس چلو۔ میں نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اتنی دیر میں مجھے تیسری مرتبہ اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ بس اس وقت میں دیوانہ وار اپنے بھائی کی قبر کی طرف لپکا اور جلدی جلدی اس کی قبر کی مٹی ہٹائی اور قبر کھولی اور اندر کود گیا۔ اندر جا کر میں دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں انگاروں کا ہار پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا بھائی چیخ رہا ہے، اس کی تپش اور جلن کی وجہ سے میرا بھائی بے چین و بے قرار ہے۔ چنانچہ سوچ کر بے ساختہ میرا ہاتھ آگے بڑھا کہ اس ہار کو دور کر دوں تاکہ میرے بھائی کو تکلیف دور ہو جائے۔ ابھی جو ہی میرا ہاتھ ان کے انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کے 5 انگلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ جیب سے نکال کر دکھایا تو واقعتاً صرف اس کی ہتھیلی باقی رہ گئی تھی، یہ 5 اس کی انگلی کیا کوئلہ ہو گئی تھی اور انگلیاں غائب تھی۔ اس کی وجہ سے میری چیخیں نکل گئی۔ بس میں نے اپنے بھائی کو اسی حالت پر میں چھوڑا اور قبر سے نکل کر بھاگا۔ پھر لوگوں نے اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا۔ اب ایک طرف تو مجھے اپنے ہاتھ کی سخت تکلیف کا احساس ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر مجھے بھائی کے عذاب کا خیال آ رہا ہے، جس کے گلے میں ان کے انگاروں کا ہار ہے، اس کا کیا حال ہوگا، اس پر کیا ہی بیت رہی ہوگی۔ اب مجھے کسی طرح اس کا سکون اور قرار نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال قبر کا عذاب برحق ہے، اس لیے اس عذاب سے بچنے کے انتظام سوچنا چاہیے، اور انتظام ہمارے دین میں 100% موجود ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو آدمی صبح شام کے وقت تبارک الذی اور سورۃ سجدہ الف لام میم 21 بار میں یہ پڑھتے نہیں، عموماً یہ جو بندے تھے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اعمال صحیح ہونے چاہیے، نماز آپ کی صحیح ہونی چاہیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ سب قبر کے اندر آپ کے لیے کیا باڈی گارڈ کی حیثیت رکھیں گے، قبر کے عذاب آپ کو آپ کے اندر آنے نہیں دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ علماء سے محبت کرنی چاہیے، اس میں آدمی قبر کے عذاب سے کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔